جہان دانش کے معزز ناظرین کو محمد عمر کا سلام عرض ہے۔ جہان دانش کے مہذب ساتھیوں، برادران نوابزادہ کی فرمائش پر آج ہم آپ کے لیے اس نازک موضوع کو چھونے کی جسارت کریں گے جس کی گواہی سیاستدان اور قوانین کے علاوہ الجمہوریہ نے بھی واضح الفاظ میں دی ہے۔ ہماری مراد ہے ارسطو اور افلاطون کے نظریاتی اختلافات۔ تو دوستو، اس سے قبل اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ میں موجود ریڈ بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو، ارسطو اگرچہ افلاطون کا پیروکار ہی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اندھا عقیدت مند نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے عظیم پیشرو اور استاد کی تصنیف الجمہوریہ کو جہاں زبردست تنقید کا نشانہ بنایا ہے، وہاں اس نے اس کی دوسری تصانیف قوانین اور سیاستدان کو بھی نہیں بخشا۔ در حقیقت افلاطون اور ارسطو بنیادی طور پر دو مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس امر کی وضاحت ان کے سائنس اور فلسفہ میں پائے جانے والے تصورات و خیالات سے بھی بخوبی ہو جاتی ہے۔ ارسطو بنیادی طور پر افلاطون کے نظریات سے اختلاف رکھتا ہے۔ ارسطو حقیقت پسند تھا، اس لیے وہ افلاطون کے نظریات و اختلافات پر تنقید کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ارسطو تصورات کو تصورات ہی گردانتا ہے اور انہیں حقائق کا درجہ نہیں دیتا۔ دوسرا بڑا اور واضح اختلاف جو افلاطون اور ارسطو کے مابین موجود ہے، وہ سیاسیات کے مطالعہ سے واضح ہو جاتا ہے، جس میں ارسطو نے جسے مثالی ریاست گردانا ہے، وہ افلاطون کے دوسرے درجے کی مثالی ریاست ہے۔ ارسطو کا آئیڈیل دراصل آئین ہے، اس لیے آئینی حکومت کو وہ بہتر تصور حکومت کرتا ہے اور مطلق العنان طرز حکومت کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتا، خواہ اس کے حکمران فلسفی و عالم ہی کیوں نہ ہو۔ تو دوستو، ثابت یہ ہوتا ہے کہ ارسطو شروع ہی سے سیاست میں قانون کی حاکمیت کو اولیت حاصل ہونے کا خواہاں تھا، نہ کہ کسی ایک فرد کی۔ ارسطو نے افلاطون کے نظریہ اتحاد کو بے معنی قرار دے دیا۔ ارسطو نے افلاطون کے اس نظریے کی بھی شدید مخالفت کی ہے کہ مثالی ریاست یا دوسرے درجے کی مثالی ریاست میں مزدور پیشہ لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ ارسطو کا خیال ہے کہ افلاطون گزشتہ تاریخی ادوار کے تجربات کو نظر انداز کر دیتا ہے اور ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتا، اس لیے ارسطو افلاطونی فلسفے کو شدید بنیادی تبدیلیوں کا حامل اور تخیلی قرار دیتا ہے۔